برگ خزاں قسط نمبر 21۔ ماسی کی اطلاع پر ڈاکٹر فوزیہ اسی وقت اسے اپنے ساتھ لے کر آندھی طوفان کی طرح مینٹرنٹی ہوم پہنچی تھی جہاں سدھورا کو داخل کیا گیا تھا۔ وہاں کی لیڈی ڈاکٹر آسیہ نے جب ڈاکٹر فوزیہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ سدھورا کو اللہ نے چاند سا بیٹا دیا ہے، اب زچہ بچہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، تو اسی وقت ڈاکٹر فوزیہ نے ساری پیمنٹ اپنے ذمہ لے لی اور سدھورا کو کمرے میں آ گئی۔ وہاں دودھ پہلوان والا اور اس کی بیوی پہلے سے موجود تھے۔ سدھورا بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے پہلو میں ایک ننھا منھا وجود ہمک رہا تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ سدھورا کو بہنوں کی طرح چاہنے لگی تھی۔ اسے ماں کے روپ میں دیکھ کر بے اختیار سدھورا پر بڑا پیار آیا۔ سدھورا بھی ڈاکٹر فوزیہ کو دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ باجی آپ؟ سدھورا کے ہونٹ لرزے اور اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ کونیوں کے بل اٹھنے لگی تو فوزیہ نے یکدم آگے بڑھ کر اسے جا لیا۔ سدھورا تو ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ فوزیہ نے مسرت بھرے انداز میں پوچھا اور پھر بچے کو پیار کرنے لگے اور بولی، کیا نام رکھا اس ننھے منھے کا؟ سدھورا نے ممتا بھری نظروں سے اپنے پہلو میں لیٹے اپنے بچے کی طرف دیکھ کر کہا، ابھی تو اس کا نام نہیں رکھا باجی، آپ خود اس کا نام رکھ لیں۔ اچھا بھائی، اس کا نام آج سے احمد علی ہے، ڈاکٹر فوزیہ نے کہا اور پھر پوچھا، ارے بھائی کس کان میں اذان بھی دی ہے؟ اس کی بات سن کر پاس ہی کرسی پر پراجمان پہلوان جی نے خوش دلی کے ساتھ کہا، آہو بہن جی، میں نے سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی تھی۔ باجی، بھائی پہلوان جی اور بھابھی کا مجھ پر بڑا احسان ہے، میں اکیلی تھی، یہ دونوں ہی فرشتہ صرف یہاں موجود رہے۔ سدھورا نے ممنون نگاہوں سے پہلوان جی اور ان کی فرماندہ بیوی کی طرف دیکھ کر کہا۔ پہلوان جی کی بیوی یکدم بولی، ارے بہن احسان کی کیا بات ہے، تجھے میں نے اپنی بہن کہا ہے تو سمجھا بھی ہے۔ پھر ڈاکٹر فوزیہ کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا، اسے سدھورا سے پرویز کے بارے میں پوچھا تو اچانک سدھورا کے چہرے پر اداسی کے ساتھ پریشانی کے تاثرات بھی پھیل گئے، مگر وہ پہلوان جی اور اس کی بیوی کی موجودگی کی وجہ سے کچھ بتانے سے کترانے لگی۔ تب پھر پہلوان جی نے اسے بتایا، میں نے سنا ہے پرویز کے ہوٹل پر پولیس کا چھاپا پڑا تھا، سدھورا تو ہی کچھ بتا آخر پرویز ہے کدھر؟ اگر خدا نخواستہ پولیس اسے گرفتار کر لیا ہے تو ہم اسے چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ پہلوان کی بات سن کر سدھورا نے سوچا کہ اب ان سے کچھ چھپانا مناسب نہیں، تب پھر اس نے پرویز کے متعلق ان سب کو مختصراً آگاہ کر دیا۔ وہ سب بالخصوص ڈاکٹر فوزیہ پریشان ہو گئی۔ پھر ذہن ثانیہ کچھ سوچنے کے بعد پہلوان جی کو مخاطب کر کے بولی، پہلوان جی آپ ایک اور احسان کر دیں اس بیچاری پر۔ اوہو بہن جی، یہ غیریت والی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ پرویز تو میرا یار ہے، احسان کیسا؟ پہلوان جی آپ سے اگر ہو سکے تو پرویز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ویسے بھی میں انسپکٹر مشتاق احمد سے بات کروں گی، اگر خدا نخواستہ پرویز شہر کے کسی بھی تھانے میں ہوگا تو اس کے لیے کچھ کیا جا سکے گا۔ ڈاکٹر فوزیہ کی بات سن کر سدھورا کے پس مردہ پڑتے چہرے پر امید بھری خوشی کے تاثرات امڈ آئے اور وہ حوصلہ پکڑتے فوزیہ سے بولی، باجی پرویز برا ضرور تھا، مگر اب اس نے ہر برائی سے توبہ کر لی ہے، اسے جس کے برے ساتھیوں نے ہی اس توبہ کی سزا دی ہے۔ ہاں میں سمجھ رہی ہوں سدھورا، تم پریشان مت ہو، ڈاکٹر فوزیہ نے اسے تسلی دی اور پہلوان جی سے دوبارہ مخاطب ہو کر بولی، پہلوان جی آپ پہلے اپنے طور پر پرویز بھائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، پھر مجھے گھر پہ اطلاع دے دینا، اس کے بعد میں بھی کچھ کروں گی۔ ویسے آپ دونوں کافی تھک چکے ہوں گے، اگر گھر جانا چاہیں تو۔ اور نہ جی، ہم کچھ تھکے وکے نہیں، پہلوان جی نے مخصوص لہجے میں کہا۔ اچانک لیڈی ڈاکٹر آسیہ ایک نرس کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور خلیقانہ مسکراہٹ کے ساتھ سدھورا کے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیسی سدھورا؟ جی ڈاکٹرنی صاحبہ ٹھیک ہوں۔ بچے کو دودھ پلا رہی ہو اپنا؟ جی ڈاکٹرنی صاحبہ شاباش، اسے صرف اور صرف اپنا ہی دودھ پلانا، کیونکہ ماں کا دودھ نوزائیدہ بچے کے لیے غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر آسیہ نے سدھورا کا تفصیلی معائنہ کیا اور پھر فوزیہ سے کہا، زچہ بچہ دونوں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں، اگر آپ انہیں گھر لے جانا چاہیں تو لے جا سکتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، ہم بھی یہی چاہ رہے تھے کہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ڈاکٹر فوزیہ نے ڈاکٹر آسیہ کا شکریہ ادا کیا اور وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ سدھورا کو اسی وقت وہاں سے ڈسچارج کر دیا۔ ڈاکٹر فوزیہ سدھورا کو اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی، مگر سدھورا ڈاکٹر فوزیہ پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس سے اپنے گھر جانے کو کہا تو ڈاکٹر فوزیہ نے اسے پیار سے جھڑک دیا اور پھر زبردست اسے اپنے ساتھ کار میں آ بیٹھی۔ پہلوان جی اور اس کی بیوی بھی آ بیٹھے۔ پھر یہ سب لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ مختصر سا نخل، کھجوروں اور بو کے کانٹے دار جھاڑیوں پر مشتمل تھا۔ قریب ایک برساتی ٹوبہ بھی تھا جو خشک تھا۔ سارنگ ان سب کے لیے 3-4 باہم جڑے ہوئے تنوالے کھجوروں کے درختوں کے سائے میں آ گیا۔ اس نے سانڈنی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر یہ لوگ ریت پر ایک کپڑا بچھا کر بھنے ہوئے چنے کھانے لگے۔ ریت پر گری ہوئی کھجوریں فریدوں نے اکٹھی کی تھی۔ بھابھی اللہ بسائی اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی۔ سارنگ تھوڑا بہت کھا پی چکنے کے بعد وہاں سے اٹھا اور اپنی آنکھوں پر ایک ہاتھ کا چھجا بنا کر دور تپتے ہوئے لق و دق ریگزار کو تکنے لگا۔ اس مختصر سے قافلے کے خاکستری چہرے والے نے اسے سرحد کی طرف جو راستہ ذہن نشین کروایا تھا،
اس حساب سے سارنگ بالکل ٹھیک سمت پر سفر کر رہا تھا۔ اس خاک کسری چہرے والے نے اسے سرحد تک رہنمائی کے سلسلے میں سب سے بڑی نشانی اپنے قافلے کے نقشے پا کی دی تھی، کیونکہ وہ لوگ بھی سرحد کے کسی قریبی گاؤں سے آ رہے تھے۔ سارنگ کا بھی ارادہ شام ہونے کے ساتھ ہی نکلنے کا تھا، چنانچہ اس نے شام تک ذرا آرام کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر یہ سب لوگ وہیں لیٹ کے مگر سونے سے قبل سارنگ ساڑھنی کو درخت سے باندھنا نہیں بھولا تھا۔ وہ سب کھجوروں کی ٹھنڈی اور گھنی چھاؤں میں سو گئے۔ وقت دبے پاؤں سرکتا رہا۔ آگ اگلتا سورج سوا نیزے پر پہنچ کر اب تھکے ماندے پنچھی کی طرح مغرب کی طرف جھکنے لگا تھا۔ چہارسو سناٹے دار صحرا ویرانہ پھیلا ہوا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے سورج کی پرتپش کندنی کرنیں سنہری پڑنے لگی۔ دن بھر چلنے والی باد سموم بھی معتدل ہونے لگی تھی۔ پھر جب سورج کی لال ٹکیا دور مغربی ٹیلوں کے عقب میں لڑکنے لگی تو چہارسو اندھیرا پھیلنے لگا۔ یہ ایک قدرتی امر ہے کہ جب انسان سونے سے پہلے اپنے دل میں تہیہ کر لے کہ لیٹنے کے میں صرف چند گھنٹے نیند لینی ہے یا فلاں وقت جاگنا ہے، تو عموماً وہ متعین کردہ وقت پر جاگ پڑتا ہے۔ یہی کچھ سارنگ بھی کر کے سویا تھا۔ جیسے ہی شام گہری ہونے لگی تو سارنگ کی آنکھ کھل گئی۔ جاگتے اس نے بھابھی اللہ وسائی اور فریدو کو بھی بیدار کیا، اور ایک بار پھر یہ سب لوگ ساڑھنی پر سوار ہو کر منزل کی جانب گامزن ہو گئے۔ جانے کی منزل کے قریب پہنچنے کے احساس کے ساتھ ہی سارنگ کا دل و دماغ میں انجانے اور پرتشویش وسوسے صحرائی بچھو کی طرح اندر اندر ڈنک مارنے لگے۔ سارنگ کو بار بار انڈین سیکورٹی فورسز کی طرف سے خطرہ لاحق تھا۔ وہ اس سنگین حقیقت سے خوبی واقف تھا کہ اس نے انڈین سیکورٹی والوں کے ایک اہلکار کو قتل کرنے کا جرم کیا تھا، اگرچہ اس نے ایسا اپنے دفاع میں کیا تھا کیونکہ اسے بے گناہ پاکستانی جاسوس ہونے کا مجرم ٹھہرایا جا رہا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اسے ساری عمر بھارتی فورسز کی اذیت گاہوں میں نہ کردہ جرم کی سزا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھگتنا پڑتی۔ سارنگ کی کامیابی کے لیے آخری اور فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ وہ بہر خیر و عافیت بھابھی اللہ وسائی اور فریدو کو یہاں سے نکال لے جائے۔ وہ ساڑھنی کو اب دوڑا نہیں رہا تھا کیونکہ وہ کسی قسم کی بھگدڑ مچائے بغیر اس ڈینجر زون سے نکل جانا چاہتا تھا۔ آسمان صاف اور روشن ہو چکا تھا۔ ٹمٹماتے تاروں کی یلغار سمیت تباک چاند کی تلسماتی روشنی چہارسو چٹکی ہوئی تھی۔ مان سارنگ کو روشن چاندنی میں سامنے خاردار آہنی تار کی باڑ نظر آئی۔ اس کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ اس خاردار آہنی باڑ کو دیکھ کر اس کے ذہن میں فوراً اندازہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے ملک کی سرحد کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، کیونکہ اس باڑ کے بعد فری زون شروع ہوتا ہے۔ خاردار باڑ زیادہ اونچی نہیں تھی، مگر بہرحال اسے ساڑھنی سمیت پار کرنا ممکن نہ تھا۔ اس نے بھابھی اللہ وسائی اور فریدو کو ساڑھنی سے اترنے کو کہا اور پھر خود بھی نیچے اتر آیا۔ پھر سب سے پہلے اس نے بمشکل بھابھی اللہ وسائی کو بارڈر پار کروائے، پھر فریدو کو۔ اس کے بعد جب ساڑھنی کو پار کروانے لگا تو اس کے کھر آہنی تاروں میں الجھ گئے۔ اس مقام سے ٹھیک 22 سمت شمال کی جانب لگ بھگ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع انر بارڈر سیکورٹی فورسز کی بیرک کے ٹرانسمیشن روم میں دائیں 5 میل کے دائرے میں عمل پذیر ہونے والی لاسل کی لہروں نے آہنی خاردار کی باز گشت سے سیکورٹی والوں کو خبردار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، آنن فانن وہاں موجود انڈین آفیسر نے اپنے 5 عدد اہلکاروں کو ساتھ لیا، اور پھر یہ لوگ ایک تیز رفتار جیپ میں سوار ہو کر مطلوبہ سمت کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر سارنگ اس سنگین خطرے سے بے نیاز بھاری بھرکم ساڑھنی کے خاردار تاروں میں پھنسے ہوئے کھروں کو نکالنے میں مصروف تھا کہ اچانک سیکورٹی والوں کی جیپ اس کے سر پر پہنچ گئی۔ سارنگ ایک لمحے کو اپنی جگہ جہاں کا تہاں رہ گیا۔ ہالٹ! سارنگ پر نظر پڑتے ہی انڈین اہلکار بڑی پھرتی کے ساتھ جیپ سے کود کر گنے تانے اس کے قریب آ گئے۔ انڈین آفیسر نے سارنگ کو فوراً پہچان لیا اور چلا کر اپنے ساتھیوں سے بولا، خبردار، یہ جاننے نہ پائے یہ وہی ہے جو ہمارے ایک آدمی اشوک کو قتل کر کے بھاگا تھا۔ سارنگ نے سنا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بار کی دوسری طرف موجود بیچاری بھابھی اللہ وسائی اور فریدو بھی خوفزدہ ہو گئے۔ انڈین آفیسر کے لہجے کو سارنگ پہچان چکا تھا۔ اس کے بعد کا قصہ مختصر عرصے میں نمٹا لیا گیا۔ ان سب کو گرفتار کر کے بیرک میں لایا گیا۔ اب سارنگ ہی نہیں، بھابھی اللہ وسائی اور فریدو سبھی سنگین حالات کے شکار تھے۔ سارنگ کی پریشانی اور تشویش یہ سوچ سوچ کر فزودہ ہو رہی تھی کہ اب تو اسے اپنی صفائی پیش کے بغیر تختہ دار پر چڑھا دیا جائے گا۔ پھر بھابھی اللہ وسائی اور اس کے گود کے ہمکتے ہوئے بچے اور فریدو کا کیا بنے گا؟ مایوسی نے پوری طرح سارنگ کو دل گرفتہ اور شکست خوردہ سا کر دیا۔ ادھر وہ صفاق اور خراٹ انڈین آفیسر پہلے ہی اس پر ادھار کھائے بیٹھا تھا، کیونکہ سارنگ اس کے ایک ماتحت اشوک کو قتل کرنے کے جرم کا مرتکب ہوا تھا۔ اب تو تمہارے پاکستانی جاسوس ہونے میں شبہ نہیں رہا، اب تم اپنے دوسرے ساتھیوں کے نام بھی بتاؤ گے؟ خراٹ انڈین آفیسر نے سارنگ سے غراتے ہوئے پوچھا۔ اسے کمرے کے وسط میں ایک سٹولنما کرسی پر بٹھایا گیا تھا۔ میرے ساتھی تم نے دیکھ ہی نہیں آفیسر، ایک مصیبتوں کی ماری عورت، اس کا نومولود بچہ اور ایک 11 سال لڑکا۔ سارنگ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا،
تو ابھی تم انکاری ہو کہ تم پاکستانی جاسوس نہیں ہو۔ میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ تم آخر مجھے زبردستی پاکستانی جاسوس بننے پر کیوں تلے ہوئے ہو۔ بالآخر سارنگ نے اس بار تلخ لہجے میں کہا تو وہ خراٹ آفیسر یکدم ہاتھ سے اکھڑ گیا اور اس نے فوجی بوٹ سارنگ کے چہرے پر رسید کر دیا۔ سارنگ کے حلق سے اذیت ناک چیخ خارج ہوئی۔ وہ پیچھے الٹ گیا، سٹول زمین کے ساتھ نصب سا۔ انڈین آفیسر نے خوخاری کے ساتھ سارنگ کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں گھورتا ہوا ایک ایک لفظ چبا کر بولا، تم نے ہمارے 4 اہلکاروں کے ساتھ جنگ کی، پھر ایک کو قتل کر کے ان کی جیپ لے کر فرار ہو گئے۔ یہ کارنامہ کسی عام یا معمولی آدمی کا نہیں ہو سکتا، ایسا ایک تربیت یافتہ ایجنٹ ہی کر سکتا ہے۔ کیا تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، سارنگ نے وہ مشکل ہانپتے ہوئے کہنے کی کوشش کی۔ انڈین آفیسر نے ایک گھونسا اس کے چہرے پر جڑ دیا اور دھمکی آمیز لہجے میں بولا، تمہارے حتمی احکامات مجھے اوپر سے لینے ہی پڑیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے وہاں موجود اپنے دیگر اہلکاروں کو مخصوص اشارہ کیا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی سارنگ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے بے دردی سے کونے میں ڈال دیا گیا۔ اور جب وہ جانے لگے تو سارنگ نے جنونی انداز میں چیختے ہوئے بھابھی اللہ وسعی اور پریدو کے بارے میں پوچھا، مگر وہ لوگ کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ سارنگ بے بسی کے عالم میں اپنا سر پٹکتا رہ گیا۔ مایوسی اور تفکر نے مل کر اسے نڈھال سا کر دیا تھا، مگر وہ فوراً ہی اس سے اپنی منتشر اور پریشان کن کیفیت پر قابو پا لیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ اللہ کا ذکر کرنے کے دوران اس کے اندر قدرتی طور پر ہمت جاگنا شروع ہوئی اور اسے یقین کامل ہونے لگا کہ اللہ نے جہاں اب تک ایسی کٹھن مشکلوں سے نکالا تھا وہ آئندہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بس ذرا ہمت، حوصلے اور جرأت سے کام لینا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے مفر کی راہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس کے کانوں میں بار بار اس شفاق انڈین آفیسر کے زہر خند الفاظ گونجنے لگے جس نے جاتے سمے دھمکی دی تھی۔ اس کے بارے میں سے اوپر والوں سے احکامات لینا پڑیں گے، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ خبیث آفیسر اب سارنگ کے زندگی اور موت کا فیصلہ ادھر ہی کر دینا چاہتا تھا۔ سارنگ کو اپنی بھابھی اللہ وسعی اور پریدو کی فکر ستانے لگی، جانے ان خبیثوں نے ان بیچاروں کو کہاں قید کر رکھا تھا۔ سارنگ کی ایک مجبوری یہ تھی کہ اس بار اس کے ہاتھ پاؤں آہنی زنجیروں سے جکڑ دیے گئے تھے اور وہ گٹھلی سا بنا ہوا تھا۔ اس حالت میں پڑے رہنے کی وجہ سے اس کا جوڑ دکھنے لگا تھا۔ اس عقوبت خانے میں صرف ایک یرقان زدہ بلب روشن تھا۔ وہ سیدھا سے فرش کے وسط میں نصب آہنی سٹول اور خود اس کے علاوہ باقی ہر چیز سے عاری عقوبت خانہ اور بھی بھیانک سا محسوس ہو رہا تھا۔ باہر رات دبے پاؤں بیت رہی تھی اور سارنگ گٹھلی بنے اسی حالت میں جانے کتنے گھنٹے بیت گئے۔ کمرے میں روشن دان کے نام پر صرف ایک چکور سا روزن بنا ہوا تھا جہاں سے ٹمٹماتے ہوئے تاریک آسمان کا مقدور منظر نظر آ رہا تھا۔ نیند تو سولی پر بھی آ جانے کے مستاق سارنگ وہیں ایک کونے میں گٹھلی بنا سو گیا۔ ایک کھڑکے سے وہ جاگا تو کیا دیکھتا ہے، 2 گن بردار بابردے انڈین اہلکار ملک الموت کی طرح اس کے سر پر کھڑے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں سے آنے والے دن کے اجالے سے سارنگ کو احساس ہوا کہ صبح ہو چکی تھی۔ ایک اہلکار نے ہاتھوں میں بدوزہ سی ٹرے تھام رکھی تھی اور اس کی کمرے سے مشین گن کی سیاناری جھانک رہی تھی، جبکہ دوسرا اپنے ہاتھوں میں گن تھامے اس کی نال کا رخ اس کی طرف کیے کھڑا تھا۔ پہلے والے نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ٹرے سے سارنگ کے قریب زمین پر رکھی۔ وہ سارنگ کے بند کھولنے لگا۔ سارنگ کو اگرچہ اس موقع کا انتظار تھا، مگر وہ بیک وقت ان دونوں مسلح اہلکاروں سے بھیڑنے کا خیال بھی دل میں لانے سے کترا رہا تھا۔ لیکن جب اس کے سارے جکڑبند کھول کر اسے ایک اہلکار نے پرغرور اور نخوت بھرے انداز میں بتایا کہ اوپر والوں نے اسے فائرنگ اسکواڈ کے آگے پیش کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر سارنگ نے کرو یا مرور کے اصول کے ہر ممکن خود کو بچانے کی کوشش کا مصمم ارادہ کر لیا۔ وہ ٹرے کی طرف متوجہ ہوا، مگر اس کے سارے وجود میں لہو رنگ سناٹے اترے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اہلکار وہاں سے جانے لگے۔ سارنگ نے زمین پر بیٹھے بیٹھے درزیدہ نظروں سے ان کی دیکھا اور پھر جیسے اچانک اس کی رگوں میں پارا دوڑ گیا، وہ بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ حرکت میں آیا اور انجام سے یکسر غافل ہو کر دروازے کے آگے پیچھے بڑھتے دونوں اہلکاروں میں سے پیچھے والے پر سارنگ چیتے کی طرح جھپٹا اور آنے واحد میں اس کی کمر سے جھولتی گن اپنے قبضے میں کرتے ہی اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ اپنے آگے والے مسلح ساتھی سے جا ٹکرایا۔ پھر جب تک وہ دونوں سنبھلتے، سارنگ نے خودکار مشین گن کا رخ ان کی طرف کرتے ہوئے لبی دبا دی۔ برس چلنے کی خوفناک آواز گونجی اور وہ دونوں اہلکار کری چیخوں کے ساتھ زمین پر گر کر خاک و خون میں تڑپنے لگے۔ سارنگ پھرتی کے ساتھ ان لاشوں سے چھلانگیں لگاتا ہوا ایک مختصر سی ویران راہداری میں آ گیا اور سیدھا دوڑتا چلا گیا۔ تب اچانک اسے دیکھا سامنے وسیع ہال اور 8-10 کمرے لگ بھگ بابردی انڈین اہلکار گنے تھامے اس کی طرف آ رہے تھے، مگر سارنگ نے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ان پر اوپر تلے برسٹ فائر کر دیے۔ نصف سے زیادہ اہلکار دلخراش چیخوں کے ساتھ تیروا کر گرے اور باقی چند بچے کچے اہلکار دیوار کے ساتھ چپک گئے اور انہوں نے بیک وقت سارنگ پر فائر کھول دیا۔
سارنگ نے وہ مشکل خود کو اندھادھند فائرنگ کی زد سے بچایا اور راہداری کے اندرونی دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہ دشمنوں کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر بدستور انہیں حملے کی زد پر رکھنا چاہتا تھا، چنانچہ اسے دوبارہ ان پر فائر کھول دیا۔ اسی وقت سائرن بج اٹھا۔ سارنگ کو امید تھی کہ اس دور افتادہ اور مختصی چوکی میں زیادہ نفری نہ ہوگی۔ اس کے دوسرے حملے نے مزید 4 کو گرایا، جبکہ ایک نے بھاگنے کی کوشش کی تو سارنگ نے اسے پکڑ لیا، اور پھر اس سے پہلے کہ سارنگ اس سے پوچھ گچھ کی کوشش کرتا، اچانک سامنے کی راہداری میں بھاری بوٹوں کی چاپ ابھری۔ سارنگ نے زخمی اہلکار کی گن چھین کر اسے لاشوں کی طرف دھکیل دیا، پھر ایک گن اس نے کمر سے لگائی اور دوسری ہاتھ میں پکڑ لی۔ راہداری میں 3 اہلکار نمودار ہوئے، ان میں ایک وہی سفاک انڈین آفیسر تھا جسے دیکھ کر سارنگ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر پھر اس سے پہلے کہ وہ ان تینوں کو اپنی گن کی نشانے کی زد میں لیتا، ان تینوں نے سارنگ پر تڑ تڑ گولیاں برسا دی۔ سارنگ کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ ملوک اور سانول کی شادی کی تاریخ 18 دن بعد طے کر دی گئی تھی۔ چاچا سکھیو کی بیوہ سے بات کرنے کے بعد اگرچہ ماما لڑکیوں مطمئن تو ہو گیا تھا، مگر ابھی اس نے ایک آخری مشورہ اپنی چہیتے بھانجے سانول سے بھی کرنا تھا۔ چنانچہ وہ سکھیو کی بیوہ سے ملنے کے بعد واپس اپنے گھر پہنچا اور سانول سے کہا، پوٹ تیرے سے ایک بات کرنی تھی۔ ہاؤ ماما، سن رہا ہوں۔ پوٹ میں تیرے بیاہ کی تاریخ پکی کرایا ہوں، بس چڑھ مگنی پٹ بیاہ 18 دن بعد۔ ٹھیک ہے ماما، جیسی تیری مرضی، میں نے کب انکار کیا ہے؟ سانول نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ دیکھ پوٹ، میں تجھ سے ایک بات ضروری کرنا چاہتا ہوں، ماما لڑکیوں نے کہا، پھر سانول کی مستفسرانہ خاموشی پر واقع بولا، واسکیو کو اللہ سے جنت نصیب کرے۔ اس کے گزر جانے کے بعد اس کی بیوہ اور بیٹی بالکل بے سہارا ہو گئی ہیں، بلکہ ملوکہ کی شادی کے بعد وہ دونوں عورتیں اور بھی تنہا رہ جائیں گی۔ میں چاہتا تھا کہ ملوکہ سے شادی کرنے کے بعد دونوں دھیوں کا سہارا بن کر ان کے ساتھ رہے تو یہ بڑا ثواب کا کام ہوگا۔ ماما لڑکیوں کی بات سن کر سانول یکدم پریشان سا نظر آنے لگا۔ یوں تو اپنے ماما کی کوئی بات مشکل سے ٹالتا تھا، مگر یہ بات اس کے گلے سے نہیں اتر رہی تھی۔ وہ بولا، ماما یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں بھلا ہونے کی کیا بات ہے پٹ؟ ماما نے کہا، میں نے سیدھی سی بات تیرے سامنے رکھی ہے، پر ماما تو بھی تو اکیلا رہ جائے گا۔ ارے تو میری فکر کیوں کرتا ہے؟ میں تیرے سے دور تھوڑی ہوں، ایک ہی گوٹ میں تو ہم رہتے ہیں۔ اب ایسا بھی نہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے پاس آنا جانا چھوڑ دیں۔ ماما نے اس کی ہمت بندھائی۔ ماما کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملوکہ کی چاچی میرا ادھر ہی ہمارے پاس آ کر رہیں۔ سانول نے جیسا مخبر کی آخری راہ ڈھونڈ لی۔ میں نے یہ کہا تھا سکھیو کی بیوہ سے، پر اسے منظور نہیں۔ ویسے اس کی بات درست ہے، تیرا وہاں رہنا تو سمجھ میں آتا ہے، پر ان کا یہاں رہنا نہیں۔ ویسے بھی تو اور ملوکہ اس کے مرحوم باپ کی جھوگی میں رہو گے، تمہیں پیسے ہو جائیں گے تو دونوں جھوگیوں کو ملا کر کچی دیواریں کھڑی کر کے کچا ہی گھر بنا لیں گے۔ ماما کی بات سن کر سانول چپ ہو رہا۔ آچر خان نے خالق اور سانول کے خلاف جو خفیہ سازش تیار کی تھی، اسے حتمی شکل دینے کے لیے اس نے اپنے خاص گماشتے بہرام کو بلایا تھا۔ بہرام ماضی میں ایک بدنام اور خطرناک ڈاکو رہ چکا تھا، جس نے دادو اور سیون کے علاقے میں خاصی دہشت اور لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ وہ بہروز دھاڑیے کے نام سے مشہور تھا۔ بہرام ماضی میں ایک بدنام اور خطرناک ڈاکو رہ چکا تھا، جس نے دادو اور سیون کے علاقے میں خاصی دہشت اور لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ وہ بہروز دھاڑیے کے نام سے مشہور تھا۔ پھر گزشتہ دنوں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کلین اپ کی وجہ سے 20 سے زائد خطرناک ڈاکوؤں کے ٹولوں کو قلع کما کر دیا گیا تھا، تو بہروز روپوش ہو گیا تھا۔ ٹھٹا کے اندرونی علاقے میں بہرام بن کر رہنے لگا۔ اس کی گروہ کا بھی قلع کما کر دیا گیا۔ اگرچہ پولیس اب بھی اس کی تلاش میں تھی، مگر چونکہ وہ ایک عرصے سے وارداتوں کا سلسلہ موقوف کر کے بظاہر شریفانہ زندگی گزار رہا تھا، اس لیے رفتہ رفتہ پولیس اسے فراموش کرنے لگی۔ اب وہ ٹھٹا ہی میں ایک بااثر ڈیرے کا ملازم بن چکا تھا، لیکن جیسا کہ مثل مشہور ہے، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ آ جائے، اس لیے بہرو وڈیرے کی پشت پناہی اس کے مفادات کے گاہے بگاہے خفیہ مجرمانہ کارروائیوں میں مصروف رہتا تھا۔ آچر خان کے بلانے پر وہ فوراً آ گیا۔ بہرام 40-45 سال کا ایک تنمند شخص تھا، رنگ سانولا تھا، چہرے پر ہلکی داڑھی، مونچھیں جو گھنی ہوا کرتی تھی اب باریک کر لی تھی۔ اس نے شیشے کی کام والی سرخ سندھی ٹوپی پہن رکھی تھی اور کندھوں پر اجرک، مٹھی میں بیڑی دبی ہوئی تھی۔ حکم کرو سائیں، بہت دنوں بعد یاد کیا، کسی کو لٹانا ہے تو بولو، پر میرا حساب صاف رکھنا پڑے گا۔ آچر خان اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ارے تو کیا سمجھتا ہے، میں تیرے کو اتنی دور سے مفت میں بلایا ہے، فکر نہ کر، تیرا حساب میں نے پہلے ہی باندھ رکھا ہے۔ اس کی بات سن کر بہرام کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نمودار ہو گئی۔ وہ بولا، کام بتاؤ اب۔ کام شاید مشکل ہے، پر تیرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، مگر کرنا جلدی ہے۔ آچر خان مبر توقع کے بعد دوبارہ مطلب کی بات پر آتے بولا، ایک آدمی تھانے کے لاک اپ میں، اسے باہر نکالنا ہے اور بس تیرا کام ختم۔ اس کی بات سن کر بہرام کو چپ سی لگ گئی۔ کیوں یارا، چپ کیوں ہو گیا؟
कोई डिस्ट्रिक्ट जेल से कैदी छुड़ाने का काम तो नहीं ले रहा हूँ तुझसे। गोट के थाने की कच्ची दीवारों के पीछे एक कैदी को बाहर निकालना है, क्या मुश्किल है तेरे लिए? मुश्किल तो नहीं है पर आचर साईं, तू जानता है कि ये काम अकेले करने का नहीं, इसके लिए पूरे टोले की जरूरत पड़ती है, और अब मैं अकेला रह गया हूँ। बहराम ने उसे तराशा। अरे यार बहरू, तू कैसी बातें करता है? तू खुद एक बड़े गिरोह का सरगना रह चुका है और ये तेरे अकेले ही का काम है। ये कहकर आचर खान ने अपनी कमीज के अंदरूनी जेबों से बड़े नोटों की गड्डी निकाल के इसके सामने रख दो। बोला, पूरे 20,000 है, काम के बाद इतने ही और मिलेंगे। मंजूर है तो बोल, नहीं तो किसी और को देखूं। नोटों की ईमान डोलने वाली झलक देखकर बहराम की सारी तावीलें धरी की धरी रह गई। वो झट से इन्हें अपनी जेब में डालकर बोला, कैदी का नाम बता। खालकू। किस जुर्म में सजा काट रहा है? अभी इसे सजा तो नहीं हुई, पर जल्दी से शहर की बड़ी जेल मुंतकिल किया जाने वाला है। वैसे वो अपने चाचा को कत्ल करने के जुर्म में लॉकअप में है। आचर खान ने बताया। ठीक है, तो फिर आज रात को ये काम हो जाएगा। ये हुई ना यारों वाली बात। आचर खान ने इसे गले से लगा लिया। वो दोनों इस वक्त होटल के एक अंदरूनी गोशे में महबूब गुफ्तगू थे। बहराम वहाँ से निकला और सीधा गोट के थाने की तरफ रवाना हुआ था। थाने के करीब पहुँच के इसने अच्छी तरह इसके मोहल्ले वकूअ का जायज़ा लिया और इसकी पुलिस नफरी के बारे में अंदाज़ा लगाया कि वो ज़्यादा नहीं थी। थाने के अक़ब में 3-4 रहायशी क्वार्टर्स भी थे, जबकि थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर छट्टल शाह अपने क्वार्टर में रात बसर करता था और थाने के अंदर चंद कैदियों की वजह से रात को पुलिस पहरा भी चंद अफराद पर महलूल होता था। अपने तौर पर यह मालूमात हासिल करने के बाद इसे अपना काम खासा आसान नजर आने लगा था। अब इसे रात का इंतज़ार था। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। एक सियाह चादर में मलफूफ साया थाने की मशरकी दीवार को फांद कर अंदर कूदा। करीब एक पुलिस की खस्ता हाल मोबाइल पत्थरों पर खड़ी थी। वो साया लपक कर इसकी आड़ में हो गया और चंद सानी इसकी आड़ में दुबक कर सामने इमारत के बरामदे को घूरने लगा, जहाँ भी इमारत से रोशनी फैली हुई थी। जब वहाँ इसे कोई ज़ीनफ्स गर्दिश करता दिखाई न दिया तो वो पुरस्कार साया, जो बिलाशुबा बहराम था, खस्ता हाल मोबाइल के अक़ब से निकला और मुहतात रवि के साथ झुके झुके अंदाज में चलता हुआ थाने की नीम तारीख बरामदे में आ गया। यहाँ सामने एक सीलन ज़दा सी तारीख राहदारी थी, जिसके दाएं बाएं सलाखदार लाकब के दरवाजे नजर आ रहे थे। बाकी राहदारी के सिरे पर 3-4 कमरे थे, जिन पर चीखें झूल रही थी। थाने में वीरानी मुसल्लत थी। कम खतरनाक कैदियों की वजह से शायद तसाहुल पसंद पहरेदार भी इधर उधर खिसक गए थे। मगर फिर अचानक बहराम को 2 आदमियों के हंसी ठट्टे की आवाज़ें सुनाई दी। वो ठिठक कर आवाज़ की समझ देखने की कोशिश करने लगा। सामने तारीकी के बतन से इसे 2 पुलिस वाले सिगरेट पीते हुए आते दिखाई दिए। एक के हाथ में रेडियो दबा हुआ था, जिससे माई भागी के लाजवाल गीत के बोल खड़ी नीम के नीचे हूँ तू हेकली उभर रहे थे। वो दोनों आपस में बातें करते कहके लगाते बरामदे की तरफ ही आ रहे थे। बहराम ने अंदाज़ा लगाया ये दोनों शबीने ड्यूटी पर तैनात थे। इसे अपना काम और भी आसान महसूस होने लगा। बहराम अपनी जगह पर दम साधे बैठा। अब इन दोनों मनमोजी सिपाहियों को कहीं टिकने का मुंतजिर था। फिर वो दोनों सिपाही खड़खड़ाते बूटों के साथ बरामदे की सीने सीढ़ियाँ चढ़कर कैद खाने वाले राहदारी में दाखिल हुए और 2-3 चक्कर लगाने के बाद वहीं एक मुहर्रर के लिए बिछी हुई मेज़ और कुर्सी पर पराजमान हो गए और रेडियो मेज़ पर रखकर आवाज़ बढ़ा दी। बहराम शिकारी भेड़िए की तरह घात लगाए मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा था, मगर फिर जल्दी से एहसास हो गया कि इससे ये मुनासिब वक्त खुद ही निकालना पड़ेगा। ये सोचकर इसने एक बार फिर थाने की अंदरूनी इमारत और अहाते के गिर्द एक चक्कर लगाया, ये तसल्ली करने के बाद कि पूरे थाने में इन दोनों सिपाहियों के अलावा और यहाँ कोई मौजूद ना था। थोड़ी देर गुजरी थी कि इन दोनों में से एक सिपाही उठा और चीख उठाकर एक कमरे के अंदर चला गया। ज़रा देर बाद बाहर आया तो हाथों में रलियों और चादरों के बिस्तर दबे हुए थे। उसने बरामदे में बिछा दिए। फिर अंदर से 2 बोसीदा तकिए भी उठा लाया। चल मोहम्मद बख्श, खाट उठा लाएं, आज बरामदे के बजाय बाहर अहाते में सोते हैं, आज बड़ी ठंडी हवा चल रही है। एक सिपाही ने कहा। हाउ यार सोहना, आज तो वाकई गर्मी भी कम है और हवा भी चल। दूसरे ने जवाबन कहा तो बहराम चौकस होकर बैठ गया। इसका दिल बलियों उछलने लगा। वो दोनों सिपाही बाहर अहाते में सोने का इरादा कर रहे थे। इस तरह बहराम के मंसूबे में मज़ीद आसानी हो सकती थी। दोनों सिपाही अपने अपनी खाट उठाए बाहर कुशादा जगह पर रलियाँ बिछाए लेट गए, मगर अभी वो सोए नहीं थे। बहराम इनके सोने का इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। दूसरे सिपाही को जाने क्या सूझी, अपने साथी से कहा, अरे यार मोहम्मद बख्श, कहीं मरवाना देना, सुबह साहिब ने हमें इस तरह सोता देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। अरे यार कुछ नहीं होता, खुद साहिब अपने क्वार्टर से 10 बजे से पहले नहीं निकलता, हम उससे पहले ही जाग जाएंगे। वो दोनों इस क़यामत से बेखबर थे जो बहराम की सूरत में छुपी हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद दोनों के खर्राटे गूंजने लगे।
ان دونوں نے اپنی قمیصیں اتار کر چارپائیوں کی پانتی پر ڈال دی تھی اور بہرام کو یقین تھا کہ لاک اپ کی چابیاں ان دونوں کی قمیصوں میں سے کسی ایک کی جیب میں ضرور موجود ہوگی، نہ بھی ہوتی تو اس نے اس کا بندوبست کر رکھا تھا، جو مشکل طلب مرحلہ ضرور تھا مگر ناممکن نہ تھا۔ لیکن بہرام نے اپنا کام آسان پاتے ہی فیصلہ کیا کہ وہ خاموشی سے ان کے قریب جا کر چابی اڑائے گا۔ ذرا دیر مزید اپنی جگہ ڈوب کے رہنے کے بعد وہ دبے پاؤں گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے چارپائیوں کے قریب آیا۔ پھر دم ساتھ کر اس نے ایک قمیص کی تلاشی لی، وہ خالی تھی۔ پھر دوسری قمیص سے چابیوں کا گچھا اس کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے چابیوں کا گچھا ہاتھ میں لیا اور جب واپس پلٹنے لگا تو اچانک ایک سپاہی نے کروٹ بدلی۔ بہرام ٹھٹک گیا اور فوراً چوپایوں کی طرح چارپائی کے نیچے سرک گیا۔ کروٹ بدلنے والا سپاہی تھوڑا کھانسنے لگا۔ بہرام دم سادے بلی کی طرح چارپائی کے نیچے دبکا رہا۔ پھر جب خاموشی چھا گئی تو وہ پنجوں اور گھٹنوں کے بل چلتا ہوا چارپائی سے نکل کر برآمدے میں آیا اور بے آواز تیزی کے ساتھ چلتا اندر نیم تاریک راہداری میں آ گیا۔ دائیں طرف دو لاک اپ تھے، دونوں ہی قیدی پڑے سو رہے تھے۔ تیسرے کمرے کا دروازہ لوہے کا تھا جو بند تھا۔ بہرام نے اندازہ لگایا کہ کمرہ شاید کوئی سٹور وغیرہ تھا۔ عاطر خان نے اسے خالقو کا حلیہ اچھی طرح ذہن نشین کروا دیا تھا۔ بہرام نے دبلے پتلے خالقو کو فوراً پہچان لیا، جبکہ دوسرے لاک اپ کے فرش پر لیٹا ہوا شخص ایک ادھیڑ عمر اور قدرے تنومند تھا۔ بہرام جلدی سے آواز پیدا کیے بغیر خالقو لاک اپ کے دروازے میں چابی آزمانے لگا اور بالآخر ہلکی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ اس کا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ تالا کھول کے اسے بغلی دروازہ آہستگی کے ساتھ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ پھر خالقو کو جگانے لگا۔ تھوڑی کوشش کے بعد خالقو نے آنکھیں کھول دی۔ وہ بری طرح ٹھٹکا مگر بہرام نے اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی اور جلدی سے اسے لے کر باہر نکل آیا۔ دونوں دبے پاؤں آگے پیچھے چلتے ہوئے تھانے کی عمارت سے باہر آ گئے اور پھر کافی دور آ کر راستے میں بہرام نے اسے بتا دیا کہ اسے عاطر خان نے بھیجا ہے۔ خالقو اسے اپنا نام بھی بتا چکا تھا۔ عاطر خان کی ہدایت کے مطابق بہرام خالقو کو لیے اسی کے ہوٹل میں آ گیا۔ ہوٹل بند تھا، لکڑی کی میزیں اور کرسی ایک دوسرے پر الٹی پڑی تھی اور ان کے گرد زنجیریں بندھی ہوئی تھی۔ آس پاس ویرانی کا راج تھا۔ ایک بلب ہوٹل کے چھپر سے جھول رہا تھا۔ سامنے کمرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی، دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ یہ دونوں دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئے۔ سامنے ایک کھلی چارپائی پر عاطر خان لیٹا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ آہٹ پر وہ چونک کر اٹھا اور بہرام کو کامیاب دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ لے یارا، پکڑ اپنا آدمی، میں نے تیرا کام کر دیا، لا اب باقی کی رقم دے تو میں اندھیرے میں ہی نکل جاؤں۔ بہرام نے بوجھلت کہا تو عاطر خان نے اس کا ہاتھ دبا کر آنکھوں کا مخصوص اشارہ دیا۔ پھر سے جیب سے ایک پستول نکال کر خالقو کو تھماتے ہوئے کہا، خالقو ایک آخری کام کر دے، بس پھر تیرے بارے نیارے۔ کون سا کام؟ خالقو الجھ کر بولا، یہ پستول پکڑ اور اسی وقت ساول کے گھر کی طرف نکل جا، میں اور بہرام تیرا یہی انتظار کر رہے ہیں۔ عاطر خان نے سنسناتے لہجے میں سرگوشی کی، تجھے اب ساول کا کام تمام کرنا ہے۔ خالقو اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ عاطر خان اسے متذبذب پا کر بولا، ارے ساول کا کام تمام کرنا ضروری ہے، تو نہیں جانتا تیری بہن ملوکہ اور ساول کی عنقریب شادی ہونے والی ہے۔ تیری بیوہ چچی اور ساول کے ماما لڑکن دونوں کی بات پکی کر دی ہے، تو اپنا کام پورا کر کے ادھر ہی آ جانا، پھر بہرام کے ساتھ تجھے اس علاقے سے بہت دور بھیج دوں گا، وہاں تو بہت مزے کی زندگی گزارے گا، جا ہمت کر۔ عاطر خان کے ہمت دلانے پر خالقو تیار ہو گیا۔ اس کے پاس اب عاطر خان کی بات ماننے کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ وہ خود اس علاقے میں نہیں رہنا چاہتا تھا، پولیس کا ڈر بھی اسے، چنانچہ فوراً وہ پستول سنبھالے وہاں سے نکل گیا۔ البتہ بہرام کے چہرے پر الجھن آمیز تاثرات صاف عیاں ہو رہے تھے۔ اور پھر خالقو کے پاس سے جاتے ہی عاطر خان نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اڑے سائیں اس کو میرے گلے میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اس طرح پولیس میرے پیچھے بھی لگ جائے گی، کیوں مجھے مروا رہا ہے؟ اس کی بات پر عاطر خان کے مکروہ لب پر سیاہ معنی خیز مسکراہٹ رقصہ ہوئی اور اس کے کاندھے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ دھرتے ہوئے چارپائی پر بٹھا کر بولا، بہرام میری بات سن، پر پہلے یہ پکڑ اپنے باقی کے پیسے۔ یہ کہہ کر عاطر خان نے اپنی جیب سے چند بڑے نوٹوں کی گڈی سے تھما دی، جسے بہرام نے جلدی سے اپنی قمیض کی جیب میں رکھ لیا اور بدستور مستفسرانہ نظروں سے عاطر خان کی طرف دیکھنے لگا۔ تب عاطر خان دھیمی آواز میں بتانے لگا، بہرام تو یاروں کا یار ہے، بس میرا ایک آخری کام اور کر دے۔ یہ خالقو جیسے اپنا کام پورا کر کے لوٹے تو اسے اپنے ساتھ لیتے جانا اور کہیں دور لے جا کر اس کا کام تمام کر دینا۔ بہرام اس کی بات سن کر بری طرح چونکا، مگر اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی عاطر خان دوبارہ بولا، تو فکر نہ کر، اس کام کے میں تجھے الگ سے پیسے دوں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے عاطر خان، لیکن اسے قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خالقو کو قتل کرنا ہی ضروری تھا تو اسے حوالات سے کیوں فرار کروایا تھا؟ بہرام نے قدرے الجھ کر پوچھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں خالقو پولیس تشدد سے مجبور ہو کر میرا نام نہ لے دے۔
اس نے میرے ہی کہنے پر سکھیو چاچا کا قتل کیا، پھر میں بھی پکڑا جاتا، اب اس کام کے بعد میرے آگے کوئی رکاوٹ نہ رہے گی۔ بہرام اس کی بات سن کر دھیرے سے پرخیال انداز میں اپنے سر کو جنبش دینے لگا۔ آچر خان اور بہرام خالقو کی واپسی کے بے چینی سے منتظر تھے۔ خالقو کے فرشتوں کو بھی اپنے خلاف تیار ہونے والی اس سازش کا علم نہ تھا کہ موت کا فرشتہ اس کی بھی گھات میں بیٹھا تھا، مگر کہاں؟ آچر خان کے ہوٹل میں یا ادھر جہاں وہ کسی کی زندگی کا چراغ گل کرنے جا رہا تھا۔ قسمت دونوں طرف سے سفاک آچر خان کا ساتھ دے رہی تھی۔ چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر، دونوں ہی صورت میں آچر خان کا کام آسان تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ داستان ابھی جاری ہے۔